बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। नाज़रीन इकराम, मुआविया बिन अबी सुफियान के मुतालिक एक फ़जीलत ये बयान की जाती है कि वो कातिब वही था। अब इस फजीलत की जो बुनियाद है वो एक रिवायत पे है जो इनके यहाँ सही सनद रिवायत नकल हुई है दलाइल नबुव्वा में, जो बहकी की किताब है। इस किताब में जो रिवायत है ये, सबसे पहले हम उस रिवायत को आपके सामने रखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रिवायत आ रही है, मैं अपने नाज़रीन के लिए इसका मफ़हूम बयान किए देता हूँ कि इब्न अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इब्न अब्बास से कहा जाओ मुआविया को बुला कर लाओ। इब्न अब्बास जाते हैं, पैगाम देते हैं और वो खाने में मसरूफ़ रहता है, नहीं आता। दूसरी मरतबा फिर इब्न अब्बास को भेजते हैं कि जाओ बुला कर लाओ, फिर वही हस्ब साबिक खाने में मसरूफ़ हो रहा, नहीं आया। तीसरी मरतबा फिर भेजते हैं और वही हस्ब साबिक तकरार होती है चीज़, और खाने में मसरूफ़ रहे जनाब, और रसूलुल्लाह के पैगाम को कोई अहमियत नहीं दी, नहीं आए। तो रसूलुल्लाह ने यहाँ पर एक जुमला इरशाद फरमाया, ला अशबअ अल्लाहु बत्नहु, कि अल्लाह ताला इसके शिकम को कभी सैर ना करे, इसके पेट को कभी आसूदा ना करे। अब इसमें, इस रिवायत में आप मुलाहिज़ा करें, जो अंडरलाइन भी किया गया जुमला, इब्न अब्बास से ये कहते हैं जी नकल हुआ है, काना यक्तुबुल वहया, कि मुआविया क्या था, कातिब वही था, रसूलुल्लाह के लिए किताबत वही का फरीज़ा अंजाम दिया करता था। अच्छा जी, अब हम इस रिवायत को देखते हैं कि ये जो बहकी ने नकल की है, बहकी चूँकि 5वीं सदी हिजरी का इनका आलिम दीन है, इनका मुहद्दिस है। बहकी से पहले के जो मुहद्दिसीन गुजर गए हैं, ये जो बहले की कुतुब इनके यहाँ मिलती हैं, हमें मनाबे हदीसियाँ मिलती हैं, उनमें आया इस रिवायत से कहीं भी मुआविया का कातिब वही होना साबित होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले जब हम सही मुस्लिम की तरफ चलते हैं तो सही मुस्लिम में हमें ये रिवायत मिलती है इब्न अब्बास से ही। सेम वही मफहूम है कि इब्न अब्बास को भेजते हैं, बुला कर लाओ, खा रहा है, फिर वही जुमला कि अल्लाह ताला इसके शिकम को कभी ना भरे। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी काना यक्तुबुल वहया, ये आपने तवज्जो रखनी है, चूँकि इसी जुमले के ऊपर सारी बहस है और तमाम हमारी गुफ्तगू इसी पे होगी। जो दलाइल नबुव्वा बहकी की जो किताब का आपके सामने स्क्रीन पे जाया था, जिसमें काना यक्तुबुल वहया के जुमले हमें मिलते हैं, जब हम इस सही मुस्लिम में आते हैं तो सही मुस्लिम में उस तरह का कोई जुमला हमें नहीं मिलता। अब सही मुस्लिम के बाद हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मुस्नद अहमद इब्न हंबल में। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में जब हम चलते हैं तो वहां पर हमें सेम यही रिवायत मिलती है जो बहकी ने नकल की, उसी सनद के साथ। लेकिन यहां पर हमें क्या मिलता है जी, ये तवज्जो कीजिएगा। यहां पर हमें जुमला मिलता है वकाना कातिबहु, यानी मुआविया क्या था, कातिब रसूल था। यहाँ पर भी वो जो जुमले थे जो बहकी ने अपनी किताब में नकल किए थे, काना यक्तुबुल वहया, वो हमें यहाँ पर जुमले नहीं मिलते। अब मुस्नद अहमद के बाद हम इनकी अगली किताब की तरफ चलते हैं, वक़अतुस सिफ़ीन में, जो कि नस्र इब्न मुज़ाहिम की किताब है, मुतवफ़ा इनका 212 है। इसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ पर यानी आपकी स्क्रीन पर एक तवील रिवायत है, मफ़हूम उसका वही है जो हम बयान कर चुके हैं, और मुतवफ़ा कब के हैं जी, 212 की हैं। यहाँ पर क्या लफ्ज़ हैं, वकाना यक्तुबु बैन यदे, यानी यहाँ पर कौन से लफ्ज़ हैं, यक्तुबु बैन यदे। यहाँ पर यक्तुबुल वहया का लफ्ज़ हमें नहीं मिलता, जो वही का इजाफा बहकी ने अपनी किताब में किया हुआ था, यहाँ पर हमें वो जुमला नहीं मिलता। उसके बाद हम इनकी अगली किताब की तरफ चलते हैं, अशरिया अजुर्री की। अजुर्री की इस किताब में अगरचे आप जो है वो फिर ये कहेंगे जी ये पूरी किताब नहीं पढ़ते, शिया एक टुकड़े को ले लेते हैं। तो भाई अगरचे अजुर्री ने जब मुआविया के फ़ज़ाइल का बाब बांधा है तो शुरू में उसको कातिब वही लिखा है, लेकिन चूंकि वो फ़कत कौल है, हमारी बहस क्या है कि आपके जितने भी अक़वाल हैं आप कहते हैं उसकी दलील ये रिवायत है, मुआविया के कातिब वही होने की दलील ये रिवायत है। तो इस रिवायत में कहीं से भी साबित नहीं होता कि मुआविया कातिब वही था। जब हम इसी अजुर्री की अशरिया में इसी रिवायत को जो बहकी ने नकल की थी देखते हैं तो वहां पर हमें वकाना कातिबहु के अल्फाज मिलते हैं, काना यक्तुबुल वहया के अल्फाज हमें इस किताब में भी नहीं मिलते। उसके बाद हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अज़्ज़ुफ़ाउल कबीर जो ओकेली की किताब है, मुतवफ़ा इसका 322 हिजरी है, वहां पर भी वकाना कातिबहु, ये आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा करें, यहाँ पर कौन से लफ्ज़ हैं जी, वकाना कातिबहु, कि वो कातिब था। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम चलते हैं मुस्नद अबी दाऊद अत्तियालसी की। इस किताब में भी जब हम देखते हैं, ये भी मुतवफ़ा है 204 के, तो यहाँ पर भी मुआविया यक्तुबु लहू, कि मुआविया क्या था, रसूलुल्लाह के लिए किताबत का फरीज़ा अंजाम देता था। किताबत वही का हमें कोई लफ्ज़ यहाँ पर नहीं मिलता। अब बहकी जो है वो क्या कर रहा है जी, काना यक्तुबु अल वहया, अब वो ये वही का लफ्ज़ इजाफा कर रहे हैं, जबकि हम इसी रिवायत को जब बहकी से पहले वाले इनके मुहद्दिसीन के यहाँ देखते हैं तो वो इस रिवायत में कहीं पर भी वही का लफ्ज़ जिक्र नहीं करते।
وہاں پر فقط یہ تھا وَكَانَ كَاتِبَهُ یا کانا یکتب لَهُ یا کانا یکتب بین یدیہ، یعنی وہاں پر یہ الفاظ ہیں، لیکن بہقی نے کیا کیا جی، وہی کا لفظ اضافہ کر دیا، اور اس کے بعد سب نے بہقی سے لے کر لکھا، ابن کثیر نے، ابن عساکر نے، جیسے ابن کثیر کی مشہور زمانہ کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں جو بہقی کے کانا یکتب الوحی کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی بہقی جو کہ 5ویں صدی ہجری کا ان کا محدث ہے، وہ جب لکھتا ہے تو وہ وہی کا لفظ اضافہ کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اب آخری جو حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے برصغیر میں ان کا نام چلتا ہے دیوبند حضرات کے ہاں، سید لال شاہ بخاری، جو کہ شاگرد ہیں، یہ ان کی کتاب کا فرنٹ پیج استخلاف یزید یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، کس کے شاگرد ہیں جی؟ شیخ الاسلام ہیں، ان کے سید حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اب ان کی کتاب میں انہوں نے معاویہ کے کاتب وحی ہونے کو صحیح سے رگڑا اور رد کیا ہے، اور پھر جو جملے ارشاد فرمائے ہیں ان کے لال شاہ بخاری صاحب نے، وہ ذرا پڑھنے والے ہیں۔ وہ کیا جی؟ مندرجات بالا کے پیش نظر اقرب الی الاحتیاط یہ ہے کہ حضرت معاویہ بقول ان کو کیا ہے جی؟ کاتب رسول کہا جائے، کاتب وحی نہ کہا جائے، اور بالخصوص ان کلمات سے پرہیز کیا جائے کہ حضور نے فرمایا معاویہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، اسے لکھ، کیونکہ اس قسم کے کلمات موضوع اور افتراء ہیں۔ تو آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ کتابت وحی کے بارے میں زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو ہمارے کتابچہ جو حضرت معاویہ اور کتابت وحی ہے اس کو ملاحظہ فرمائے، جو ان قریب ہی منظر عام پر آ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ ایک الگ سے کتابچہ بھی لکھا، یعنی کتاب انہوں نے لکھی ہے معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے اوپر کہ وہ تھا یا نہیں تھا، اور انہوں نے صحیح سے اس میں رگڑا لگایا اس کو۔ اچھا جی، اب یہ لال شاہ بخاری جو ہیں، کوئی دیوبندیوں کے ہاں ان کے جو ہے وہ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ان کو جانتے ہیں اور ان کا اپنا مقام ہے۔ اس کے بعد اب یہ ان کے یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا، ان کے ایک فضیلت الشیخ ہیں، آپ سرچ کریں گے معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے اوپر، جو سب سے بڑا تفصیلی جو کلپ جو ہمیں ان کی گفتگو ملتی ہے وہ انہی فضیلت الشیخ ہیں ان کا ہمیں وہ کلپ ملتا ہے، جس میں وہ بڑے جناب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ رافضیوں نے تنقیص کی ہے اور رافضیوں نے تان کیا ہے کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے، اور وہ فلاں فلاں طریقے سے اس کو رد کرتے ہیں۔ پھر رافضیوں نے کیسے رد کیا ہے؟ ہم نے یعنی جو ہمارا یہ آج کا کلپ ہے، جو ہماری آج کے کلپ میں گفتگو ہوئی ہے، ہم نے کہیں پر بھی کیا بہار الانوار سے استناد کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی دلیل اصول کافی سے دی ہے؟ کہیں ہم ملا یاظر الفقی سے کوئی چیز لے کر آئے ہیں؟ یعنی آپ کی اپنی کتابیں ہیں، اور آخر میں جو ہم نے حوالہ آپ کے لیے نقل کیا ہے فاضل دیوبند آپ کے سید لال شاہ بخاری صاحب آپ کے، وہ کیا ہے؟ وہ رافضی ہیں، وہ آپ کے فاضل دیوبند ہیں۔ یعنی وہ خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ معاویہ کاتب وحی نہیں ہے، اور یہ افتراء ہے، من گھڑت چیز ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ تو اب آپ پھر کہتے ہیں جی رافضی اور شیعہ اس کو رد کرتے ہیں۔ بھئی آپ کے اپنے ہاں جو ہیں وہ جو دیوبند حضرات ہیں، وہ جو آپ کے علماء ہیں وہ اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات جناب، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پھر یعنی اٹھ کر آپ شیعوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی شیعہ جو ہیں وہ تنقیص کرتے ہیں۔ اب یہ بات کس نے لکھی ہے؟ اسی کتاب میں ناظرین چلیں، آپ یہ کتاب اگر آپ کو ملتی ہو خریدیں اور پڑھیں۔ اسی کتاب میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے جی؟ فضل معاویہ میں ضعیف روایات سے اجتناب۔ جاننا چاہیے کہ محدثین کا اتفاق ہے حضرت معاویہ کی فضیلت میں پورے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، یعقوب کلینی نے لکھا ہے۔ بھئی آپ کے اپنے لال شاہ بخاری فاضل دیوبند کس کے جی شاگرد ہیں؟ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی کے شاگرد۔ وہ یہ جملے لکھ رہے ہیں کہ معاویہ کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی اس کی فضیلت پر۔ اچھا جی، اور بہت سے انہوں نے آگے حوالے نقل کیے ہیں جی، ملا علی قاری نے بھی لکھا، علامہ سیوطی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ بڑا جملہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں جو محدث دہلوی کا، کہ گفتیان محدثین کے ثابت نہ شدہ است در فضل معاویہ ہیچ حدیثی، یعنی معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، اور آخر میں آپ کی اسکرین پہ جی آ رہا ہے ابن تیمیہ۔ اب یہ شیعہ تو نہیں تھا، یہ ایک نمبر کا ناسبی اور متشدد
اور اس کے علاوہ جناب یہ بغض رکھنے والا، شیعوں سے اہل بیت سے بغض رکھنے والا بندہ، یہ کیا لکھ رہا ہے معاویہ کے بارے میں؟ اس کی کتاب آپ کے سامنے اس کا پیج آ رہا ہے، اس میں یہ کیا لکھتا ہے جی کہ معاویہ کے فضائل ایک گروہ نے گھڑے ہیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس عبارت کا کہ ایک طائفے نے کیا کیا ہے جی، ایک گروہ نے معاویہ کے فضائل کی روایات کو گھڑا ہے، اور ساری کی ساری جتنی بھی اس کی فضائل کی روایات ہیں کیا ہیں جی، جھوٹی ہیں۔ اب یہ آپ کے گھر کے افراد ہیں کہ جو یہ چیزیں نقل کر رہے ہیں۔ اب ناظرین یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معاویہ کا جو کاتب وحی ہونا، پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یعنی کوئی فضیلت کی روایت ان کے ہاں ثابت نہیں ہے۔ پھر جو یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں صحیح سند روایت ہے بہقی کی، اس کو بھی ہم نے جب دیکھا تو اس میں بھی بہقی کا اپنا اضافہ ہے، جبکہ ہم بہقی سے پہلے والے ان کے محدثین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کاتب وحی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی لفظ بھی ہمیں ان روایات میں معاویہ کے کاتب وحی ہونے پہ نہیں ملتا۔ اب اسی روایت میں جو دوسرا حصہ تھا جو کہ نہایت دلچسپ حصہ ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا 3 مرتبہ بلایا، 3 مرتبہ کھانے میں مصروف رسول اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ کے بلاوے کو کوئی اہمیت نہ دی، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے شکم کو کبھی سیر نہ کرے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی یہ اس کی فضیلت میں جملہ ہے، انشاءاللہ چونکہ آج کی یہ گفتگو طولانی نہ ہو، اس کے اوپر ہم الگ سے گفتگو کریں گے اور ہمارا کلپ آئے گا کہ یہ رسول اللہ کی جو بد دعا تھی اس کا کیا اثر ہوا اور اس کی کیا تفسیریں انہوں نے کی ہیں، اور پھر انہی کی کتب سے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے۔ اور بڑا دلچسپ جو ہے وہ معاملہ ہے اس جملے کے متعلق کہ معاویہ کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرا، پھر آگے چل کے اس میں بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم ان کی کتب سے آپ کے لیے ثابت کریں گے، انشاءاللہ ہمارے اگلی کلپ میں اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔